अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं और इसको आप सुनते हैं, सराहते हैं और मुख्तलिफ़ कमेंट्स भी मुझे रिसीव होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया से मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म आप पे कॉल करते हैं। यानी वो तमाम लोग जो ख़ास तौर पे उर्दू समझते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, वो तमाम लोग, ज़ाहिर है कि ये मेरी जो क्लिप है ये उर्दू ज़बान में है और जहाँ जहाँ दुनिया में उर्दू समझी बोली जाती है वो इसको सराहते हैं। ख़ास तौर पे पंजाब से मेरे पास बहुत सारी कॉलें आती हैं जिसमें जो चीदा चीदा शहर हैं, पतोकी है, लाला मूसा है और आपका रेनाला, खुर्द, ओकाड़ा, लाहौर और सिंध में हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और कोयटा, इन तमाम जगहों से मेरे पास बहुत कॉलें आती हैं और वो गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स के हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। और मेरे पास भी जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से। अच्छा, आज पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज 10 जून तारीख़ है और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। पाकिस्तान में आज फेडरल बजट पेश किया जाएगा नेशनल असेंबली में। यह आज का बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफ़ान बरपा हुआ है, यानी क्रूड ऑयल की, पेट्रोल की प्राइसेस में 60 रुपीज़ का इजाफा कर दिया गया है। और इसके बाद आज ये जो बजट पेश किया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि इट विल बी अ वेरी टफ बजट। टफ बजट से मकसद यही है कहने का कि जिस तरीके से अभी 60 रुपए इजाफा हुआ है पेट्रोल में और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है आईएमएफ की तरफ से कि पाकिस्तान में आईएमएफ जो भी कहता है वो हमें करना पड़ता है। अदरवाइज आईएमएफ ने जो $6 बिलियन की हमें पेमेंट देने का कहा हुआ है वो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई, जिसके अंदर जब रिजीम चेंज के बाद ये कहा गया कि जनाब अब 3 अरब नहीं बल्कि $5 अरब एडिशनल पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई पैसा पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से या अदर ममालिक से, जिसमें टर्की भी शामिल है, वहाँ से कोई रकम मौसूल नहीं हुई है। और सितम ज़रीफ़ी या अलमिया एंड ट्रेजेडी पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ख़तरनाक हद तक गिरते चले जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो पिछले चंद महीनों पहले 22-23 अरब डॉलर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते थे, वो गिरते गिरते महज $9.2 बिलियन तक रह गए हैं, जो कि एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 महीने के पैसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास रह गए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है, जो कि एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। इससे पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हमारी कोर इम्पोर्ट आइटम है वो क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए हमें डॉलर दरकार होते हैं और डॉलर दरकार होने की नीड जो है अब 10, 20 and 50 टाइम्स बढ़ चुकी है। और उसके बढ़ने की वजह मैंने आपसे जिक्र किया था कि पाकिस्तान में जो फॉरेन बैंक्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी जो ऑयल कंपनीज हैं उनके एलसीज खोलने से इनकार कर दिया है, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। वो ये कहते हैं कि पहले हम 10 और 20% में जो एलसीज ओपन कर लिया करते थे पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज की, अब वो 100% मार्जिन रिक्वायर्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब इस बेसिस पे कि जनाब वो 100% मार्जिन, 100% पेमेंट दरकार ले रहे हैं, तो इस बेसिस पे डॉलर की कीमतें जो कि अभी 203, 204, 205 रुपए तक है, इसके अंदर मजीद इजाफा हो सकता है। तो बहरहाल ये एक संगीन सूरत हाल है। डॉलर की कीमतों में इजाफा, इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, और जब पेट्रोल की कीमतें और एनर्जी सेक्टर की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़, हर आइटम पाकिस्तान में महंगी तरीन हो जाती है। तो बहरहाल पाकिस्तान का आज बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इस बजट की अहमियत को क्या आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब तो रोज़ाना नया बजट शाया हो जाता है और पाकिस्तान में बगैर किसी वक्त के तयन के 30 रुपीज़ तो 60 रुपीज़ तो 50 रुपीज़ जब पेट्रोल पे बढ़ा दिया जाता है तो आज के बजट को वो अहमियत हासिल नहीं होगी जो कि एक ज़माने में हम ये देखते थे कि सालाना जब बजट आता था तो उस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा एक फ़िक्रमंद हो जाते थे। लेकिन अब
وہ صورتحال موجود نہیں ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہر 15 اور 20 دن کے بعد ایک بجٹ تو ہمیں مل ہی جاتا ہے، تو وہ سالانہ بجٹ کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ اس طرف زیادہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ بہرحال آج شام 5-6 بجے نیشنل اسمبلی میں یہ بجٹ پیش کیا جائے گا، بہت امپورٹنٹ تو رہے گا، لیکن اس کے کیا ثمرات ہوں گے، کیا فائدہ ہوگا، کیا لوگوں کو بینیفٹس ہوں گے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، جو پینشنر ہیں، ان کی پینشنز میں اضافہ متوقع ہے، تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پازیٹیو بھی ہوگا، کیونکہ مہنگائی کے اس زمانے میں جو پینشن ہے وہ پرانے زمانے کے حساب سے چلی آ رہی ہے، اگر اس میں انکریمنٹ لگ جاتا ہے تو وہ کافی لوگوں کو بینیفیشل ہوگا۔ بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بین الاقوامی بازاروں کے حوالے سے آج ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، جس کو ہم افراط زر اور مہنگائی کی شرح بھی جانتے ہیں۔ امریکہ میں آج سی پی آئی کی رپورٹ شام 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شائع کی جائے گی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ رہے گی، اور یہ بالکل ویسے ہی رپورٹ ہے جس طریقے سے آفٹر 45 ڈیز کے بعد امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ یا ایف او ایم سی کے اناؤنسمنٹ کرتا ہے، یا امریکہ جو منتھلی بیسس پہ پے رول اینڈ ان امپلائمنٹ ریٹ کے یعنی بے روزگاری کے نمبرز ایشو کرتا ہے، اسی حوالے سے آج بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے کیونکہ نیکسٹ ویک بروز بدھ ہمارے پاس امریکہ کے سینٹرل بینک کی انٹرسٹ ریٹ کی میٹنگ ہے، جس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس بڑھانے کے حوالے سے سارا جو مرکز ہے وہ مرکز نگاہ آج 5:30 بجے رہے گا، کیونکہ 5:30 بجے جب افراط زر کی رپورٹ پیش کی جائے گی، اسی کو انحصار، اسی کو بیس بناتے ہوئے نیکسٹ ویک امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کرے گا۔ تو آج ہمیں کافی حد تک 40-50 یا کہیے 70% انڈیکیشنز مل جائیں گی کہ اگلے ہفتے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کیا اضافہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس حوالے سے آج شام کو 5:30 بجے مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ممکن ہے، چاہے وہ گولڈ، سلور، پیلیڈیم، پلاٹینم، کرنسیز، اسٹاکس، ہر آئٹم میں مارکیٹ میں موو آج متوقع ہے شام 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق۔ تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ آج رہے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو نیکسٹ ویک ہمارے پاس ہے، اور نیکسٹ ویک میں بہت ساری خبریں میں یہ ایف او ایم سی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال آج مختصر ہی رکھیں گے، اور آج خاص طور پہ جو گولڈ کے حوالے سے سننے والے دیکھنے والے میرے زیادہ ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک تجزیہ تبصرہ ضرور میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو شام 5:30 بجے رپورٹ شائع ہوگی، اس میں سونے کی قیمتیں جو کہ آج ہم تقریباً ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ 1840، 1845، 1840، 1850 کے قریب چل رہی ہے، اور جس طریقے سے جو شرح سود کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اپنا شرح سود بڑھائے گا، اور اس کا دار و مدار آج کی کنزیومر پرائس انڈیکس کے حوالے سے رہے گا۔ افراط زر کی جو رپورٹ آئے گی وہ ہمیں انڈیکیٹ کر دے گی کہ کیا امریکہ اپنا شرح سود بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا۔ تو اس حوالے سے جو انڈیکیشنز ہمارے پاس ہیں کہ سی پی آئی کی رپورٹ پلس میں آ رہی ہے، بڑھ کر آ رہی ہے، تو یہ ریفلیکٹ کرے گا کہ امریکہ میں جو مہنگائی اور افراط زر کی شرح جو 40 سال کی بلند ترین سطحوں پر اس وقت موجود ہے، اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور جب اضافہ ہوگا تو لامحالہ امریکہ اگلے ہفتے اپنے شرح سود میں لازمی طور پر اضافہ کر دے گا۔ اور جب انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ، امریکہ میں گولڈ، سلور اور ادر کرنسیز فال ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور کل یہی صورتحال ہمارے پاس آئی۔ کل شام کو جب امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں اور گولڈ سلور ٹریڈ ہو رہے تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں میں ایک زبردست طریقے سے ٹیکنیکل بریک ڈاؤن بھی آیا، اور اس کی وجوہات جو ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ امریکہ میں جو افراط زر کی رپورٹ آج شائع کی جائے گی وہ تاریخی بلندیوں پر ہوں گی۔ تو یہ ہمیں کنفرم دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ اگلے ہفتے اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا۔ جب اضافہ کر دے گا اور پیشن گوئی ہمارے پاس کنفرم ہوتی چلی جاتی ہے، تو آج یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سونے کی قیمتیں جو 1840 یا 1830 کے بڑے امپورٹنٹ بیریئر یا سپورٹنگ ایریا کو ہولڈ کر رہا ہے، یہ آج ٹوٹ سکتا ہے، مارکیٹیں نیچے گر سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارے پاس خبریں پچھلے 3-4 مہینے سے چل رہی ہے کہ یوکرین کے اوپر جو روس نے اٹیک کیا ہوا ہے، اور روس جو ہے وہ صرف اب یوکرین پر ہی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی وہ وار اس نے مسلط کر دی ہے بیلاروس پہ، پولینڈ پہ، فن لینڈ، سویڈن اور ادر ریسٹ آف دا یورپین کنٹریز پہ اس نے ایک انڈائریکٹلی وار کنفرم کر دی ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے ممالک میں پیٹرول اور انرجی سیکٹر کی سپلائی کو بین کر دیا ہے۔
اچھا، ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنونشنل وار تو نہیں ہو رہی ہے سوائے یوکرین کے. ابھی تک روس نے کوئی بمباری، کوئی اٹیک، کوئی جہاز سے کوئی اٹیک دوسرے یورپین ممالک پر نہیں کیا ہے. لیکن یہ جو جنگی کیفیت ہے پچھلے 3-4 مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کافی حد تک یوکرین کے اوپر قابض ہو چکا ہے. اور امریکہ اور یورپین کنٹریز اور برطانیہ نے یہ کہا تھا کہ ہم روس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، لیکن اس کا کوئی ہمیں رزلٹ دکھائی نہیں دے رہا. اور روس مستقل بمباری بھی کر رہا ہے اور ادر جو ایریاز ہیں، ادر جو کنٹریز ہیں، اس کے اوپر اٹیک بھی کر رہا ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. تو ان بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو جنگی کیفیت ہے، ایک یہ روٹین وار ہو چکی ہے اور اس کا مارکیٹ پہ کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں. تو ان بیسس پہ آج جو سی پی آئی کی رپورٹ آئے گی اور اس پہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ اگلے ہفتے امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا، جیسے کہ وہ پچھلے 2 میٹنگز میں بھی اضافہ کر چکا ہے. تو سونے چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ آج ممکن دکھائی دے رہی ہے. اور میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر 1840 یا 1840 اور 1830 کے لیول آج بریک ہو جاتا ہے، چونکہ آج فرائیڈے کلوزنگ ہے، ویکلی کلوزنگ ہے، مارکیٹ ان ٹیکنیکل لیول سے نیچے کلوز ہوتی ہے، تو گولڈ اینڈ سلور کی مارکیٹیں مزید نیچے گراوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں. تو میں آپ ان تمام لوگوں کو جو سونے کا کام کرنے والے، چاہے وہ ورچوئل ٹریڈ کرتے ہیں یا فزیکل ٹریڈ کرتے ہیں، وہ ان ٹیکنیکلز کو آج بہت زیادہ اہمیت دیں، ملحوظ خاطر رکھیں کہ 1830 یا 1840 کے نیچے اگر سونے کی قیمتیں جاتی ہیں آفٹر دا سی پی آئی رپورٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ لازمی اپنے شرح سود کا اضافہ کر دے گا اگلے ہفتے. اور اس کی انڈیکیشن کل شام ہمارے پاس امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں کے گرنے کے بعد بھی سامنے آ گئی تھی کہ امریکہ کی S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک میں ایک بہت خطرناک حد تک ایک سیلنگ لیولز آئے، سیلنگ ایریاز آئے، اور مارکیٹ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی لوور سائڈ پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ شرح سود میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ آج جو سی پی آئی کی رپورٹ ہے بڑی خطرناک ہے، مارکیٹوں میں ڈاؤن فال آ سکتا ہے. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ احتیاط برتیں اور پہلے رپورٹ کو آنے دیں، اور رپورٹ کو آنے کے بعد آپ اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں. تو یہ امپورٹنٹ آج خبر ہے امریکہ کی سی پی آئی اور پاکستان میں بجٹ. اس حوالے سے انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اور 2 دن کی چھٹی یعنی ہفتہ اور اتوار آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی امپورٹنٹ ایونٹ رہا تو آپ سے ضرور ملاقات کی جائے گی اور حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. خدا حافظ.